بندہ نچیز اکثر یہ بات عرض کرتا ہے کہ مولانا روم کے پیر و مرشد کون تھے؟ حضرت بابا شاہ شمس تبریز. تو مولانا روم آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، آپ سے عشق فرمایا کرتے تھے حضرت بابا شمس تبریزی سے. تو جب آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی، آپ کی ٹریننگ مکمل ہو گئی، تو یہ جو راہ سلوک ہوتے ہیں اس کے اندر مختلف قسم کی منزلیں ہیں. کبھی تو ملن ضروری ہے اور کبھی جدائی ضروری ہے. تو اس کے اندر حضرت بابا شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت مولانا روم کی تربیت فرمایا کرتے تھے. یہ شروع کہاں سے ہوا؟ مولانا روم آپ ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، ایک بہت بڑے عالم ہیں، آپ ایک قاضی ہیں. تو مولانا روم ایک تالاب کے کنارے بیٹھے اپنے شاگردوں کو قرآن اور حدیث پڑھا رہے ہیں. آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث پڑھا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو. اب اس زمانے میں ہماری پرنٹڈ کتابیں جیسے ہوتی ہیں ویسے تو ہوتی نہیں تھیں، کلمی نسخے ہوتے تھے. تھوڑا سا بھی پانی گر جائے تو ساری سیاہی خراب ہو جائے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ تالاب کے کنارے بیٹھے ان کلمی نسخوں سے اپنے شاگردوں کی تعلیم فرما رہے تھے، تربیت فرما رہے تھے. تو وہ جو کلمی نسخے تھے نا وہ آپ کے پاس پڑے ہوئے تھے سارے. ایک فقیر آیا، اس فقیر کا نام ہے بابا شمس تبریز. وہ فقیر حاضر ہوا اور اس فقیر نے وہ سارے کلمی نسخے اٹھائے اور پانی میں پھینک دیے. اب مولانا روم جو ہیں وہ جلال میں آ گئے، ان کے شاگرد جلال میں آ گئے. مولانا روم نے کہا فقیر یہ تم نے کیا کیا ہے؟ مگر اس سے پہلے، پھینکنے سے پہلے فقیر مولانا روم کے پاس آتا ہے. حضرت بابا شمس تبریز جب مولانا پڑھا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، فقیر پوچھتا ہے، حضرت بابا شمس تبریز پوچھتے ہیں مولانا کیا پڑھا رہے ہو؟ تو وہ فقیر تھے، فقیرانہ حالت تھی. تو مولانا روم فرماتے ہیں بابا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، بابا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہاں جاؤ یہاں سے. فقیر تھے نا. تو مولانا روم سے جب انہوں نے پوچھا کہ مولانا کیا پڑھاتے ہو ان کو، تو فقیر نے کہا کہ مولانا روم نے فرمایا فقیر کو کہ فقیر یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ یہاں سے. تو اس کے اوپر اس فقیر نے وہ سارے کلمی نسخے اٹھائے تالاب میں پھینک دیے. سارے کلمی نسخے تالاب میں پھینک دیے. اب وہ سیاہی تو ساری پھیل گئی، پوری زندگی کی ان کی محنت تھی. مولانا روم جلال میں آ گئے. میں کہا بابا یہ کیا کیا ہے؟ میری پوری زندگی کی محنت کو ضائع کر دیا تم نے، یہ کیوں پھینکے ہیں پانی کے اندر؟ تو حضرت بابا شمس تبریز اب خاموش رہے، بات کو ادھر ادھر کرتے رہے. تو جب آپ نے دیکھا کہ اب مولانا روم کے شاگرد ہاتھ نہ اٹھا لیں تو مولانا روم دیکھ رہے ہیں، آپ کے شاگرد دیکھ رہے ہیں کہ حضرت بابا شمس تبریزی آپ پانی کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں اور ان کلمی نسخوں کو باہر نکال لیتے ہیں اور ان کے اوپر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا. تو پھر مولانا روم پوچھتے ہیں کہ بابا یہ کیا ہے؟ تو پھر بابا شمس تبریزی فرماتے ہیں مولانا یہ تمہارے بس کی بات نہیں. تو پھر یہ محبت اور عشق کا قصہ شروع ہوتا ہے. پھر وہ فقیر آگے آگے اور وہ مولانا پیچھے پیچھے.
پھر وہ فقیر آگے آگے اور وہ مولانا پیچھے پیچھے. یہاں سے ایک نئی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے, ایک نئی سانس کو بھرا جاتا ہے. اور مولانا روم فرما اٹھتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم, نہ غلامی شمس تبریز نہ شد. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مولانا بن گیا ہوں میں اتنا بڑا, میں نے مولوی رہنا تھا, یہ مولانا بننا ہی نہیں تھا جب تک شمس تبریزی کی غلامی حاصل نہ ہوتی. تو کسی شیخ کی غلامی کے اندر بیٹھنا بہت ضروری ہے. ان اللہ والوں کی نشستوں اور برخاستوں کے اندر بیٹھنا, ان کی صحبتوں کے اندر بیٹھنا ایک سائل کے لیے بہت ضروری ہے. تو مولانا روم اور حضرت شمس تبریز ان کا بڑا خاص تعلق ہوا. ایک دن جب آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی تو حضرت شمس تبریز غائب ہو گئے. کچھ کہتے ہیں کہ ان کو حکم تھا کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیں, اب ان کی تربیت پوری ہو گئی ہے, اب ایک اور سفر کا آغاز ہے ان کا. تو اب مولانا روم عشق کی آگ میں جل رہے تھے. تو مولانا روم اپنے محبوب کو ڈھونڈنے نکلے. مولانا روم اپنے محبوب کو ڈھونڈنے نکلے. اب گلی گلی مولانا روم گھوم رہے ہیں, شمس تبریزی نظر نہیں آ رہا. لوگوں سے پوچھتے ہیں یار میرے شمس کو دیکھا ہے کہیں پہ؟ بتاتے نہیں دیکھا کہیں پہ. گلی گلی پھر رہے ہیں, پورا دن پوری رات پھر رہے ہیں. اتنا بڑا وقت کا قاضی اب اس حالت میں کہ چوکوں اور گلیوں کے اندر پھرا جا رہا ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا کسی کی محبت میں. یہ ہوتی ہے مردان خدا سے محبت. تو مولانا روم ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئے. سب لوگوں سے پوچھ لیا کدھر ہے میرا محبوب, نے کہا ہمیں نہیں معلوم. تو پھر مولانا روم تھک کر آپ ادھر یہ گلی کے اندر بیٹھ گئے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. اور جب اپنی آنکھوں کو بند کیا, دل کی نگاہوں سے دیکھا, تو آپ یہ فرما اٹھے کہ جس شمس کو میں باہر ڈھونڈ رہا تھا وہ تو میرے اپنے اندر موجود ہے. تو یہی مراقبہ بھی ہے. انسان جس کو باہر ڈھونڈ رہا ہے کبھی اپنے اندر بھی ڈھونڈا ہے اس کو کہ نہیں؟ دور دور انسان سفر کرتا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے, مگر غور تو کریں کہیں وہ اندر ہی تو موجود نہیں ہے, کہیں وہ اندر ہی تو کہیں بیٹھا نہیں ہے. تو دلوں کی نگاہوں سے دیکھ کر اس کو پہچانے. مولانا روم نے پھر دل کی نگاہ سے دیکھا, ظاہری نگاہوں کو بند کر دیا. جب ظاہری آنکھوں کو بند کر دیا, دل کی نگاہوں سے دیکھا, تو فرمایا کہ جس کو میں باہر ڈھونڈ رہا تھا وہ تو میرے اپنے اندر موجود ہے.